نا فسادی. آپ کو پتا ہے نا محلے میں کچھ عورتیں فسادی ہوتی ہیں, سب نہیں, کچھ عورتیں جو بیان نہیں سن رہی ہیں کیسا فساد بچاتی ہیں, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, کچھ ہوتی ہیں ادھر جا کے ادھر بات کی, ادھر جا کے ادھر بات کی, لڑوا دیا. میں نے کئی ماسیاں گھر سے چلتا کی ہیں اپنے گھر سے, میرے گھروں میں ماسیاں لڑوا رہی تھیں. ایک ماسی ادھر کی بات اس گھر میں جا کے, اس کی بات اس گھر میں جا کے, اس کی بات اس گھر میں جا کے. بھائی ہم دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. تو اب ہر گھر میں الگ ٹائپ کی ماسی ہے. اس ماسی کو اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں, اس ماسی کو اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے. تم لوگ نابالغ ہو, تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آئے. دوبارہ سے بتاتا ہوں. میرے گھر میں 2 گھر والے جب تھے نا, جب 4 نہیں تھی, 2 گھر والے تھے, میں نے دیکھا اچھی بھلی محبت کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, پھر لڑائی ہو جاتی ہے بغیر کسی وجہ کے. جب میں ڈیپ میں جا کے میں نے غور کیا نا, پتہ چلا ایک گھر والوں کو میں جس گھر میں ان کے فرینڈ کے یہاں لے کے جا رہا ہوں نا دعوت پہ, دوسرے کو بھی جب اسی گھر میں لے کے جاؤں تو وہ جو خاتون ہے نا جس نے بلایا ہے وہ دونوں کو لڑواتی ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات. وہ کیا کر رہی ہیں, وہ ان کی باتیں اس کو, اس کی باتیں اس کو. مثال کے طور پر ہوا میرے ساتھ, یہ شروع کی بات ہے, بہت پرانا قصہ ہو گیا, گھر والوں کو بھی شاید یاد نہ ہو. جب میرے 2 تھیں, صرف 2, بہت ذلت کی زندگی تھی, صرف 2 تھی نا, صرف 2 تھی, بہت ذلیلوں والی زندگی گزر رہی تھی. ان دنوں میں کہیں شادی کے لیے گیا تو رشتہ ریجیکٹ ہو گیا, تو میرا منہ تھوڑا سا لٹک گیا تھا. ہمارے دوست نا مجھے تسلی دے رہے تھے, کوئی بات نہیں, اس سے اور آدمی کو ذلت محسوس ہوتی ہے جب کہیں انکار ہو جائے نا, یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے, لیکن اگلا تھپکی دے رہا ہوں نا, کوئی بات نہیں, آدمی کو بہت انسلٹ محسوس ہوتی ہے. جیسے ہمیں بچپن میں ابا سے مار پڑتی تھی نا, اس وقت رونا نہیں آتا تھا, جب بلا کے پیار کرتے تھے نا اس وقت زیادہ رونا آتا ہے آدمی. تو اور مثال دے دوں, یہ تسلی سے آدمی کو بعض دفعہ ذلت محسوس ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, نام بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, سلمان, بڑی گپ شپ ہے میری ان سے. ایک دن کیا ہوا, پرانی بات ہے 2010 یا 11 کی, وہ دارالعلوم کورنگی میں کسی طالب علم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس طالب علم نے کہا کہ یار مفتی طارق مسعود کا میں بیان سنتا ہوں لنڈی کوتل چورنگی میں, یار میری ان سے ملاقات کون کروا سکتا ہے. اب یہ چوڑے میں آ گئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب تو اپنا لنگوٹی یار ہے یار, میں تو ابے تبے کر کے مفتی صاحب, اور ہے واقعی لنگوٹی یار ہی ہے, واقعی ایسا ہی ہے, میں تو ابے تبے کر کے بات کرتا ہوں, ہمارا تو فری میں مذاق چلتا ہے. اس نے کہا یار میں تو ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں, تو تمہارا اتنی فری اسٹائل ہے. ہاں یار ابھی, اب کوئی فائدہ. تو خیر اب میں جب بھی ملتا ہوں بڑے تمیز سے, کوئی سلمان نام کا بندہ ہو نا, میں پہلے پوچھتا ہوں کون ہے بھائی. تو بعض دفعہ ذلت میں اتنی ذلت نہیں ہوتی, اس پہ جو تسلی مل رہی ہوتی ہے اس پہ ذلت. تو ونس اپون اے ٹائم میں نے تیسری شادی کے لیے پیغام بھیجا, میری بڑی چاہت تھی یہاں میری شادی ہو جائے. بالکل اینڈ ٹائم پہ لڑکی والوں نے ٹکا سا جواب دے دیا. ظاہر ہے ہر مسلمان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, تو مجھے محسوس ہوئی لیکن بہت زیادہ نہیں. تو میرے دوست نے, ہمارے جو دوست میرے ساتھ تھے, تسلی دی. تو میں نے ان سے بولا کہ تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے, تم سے ابھی بھی میں الحمدللہ اچھا ہوں. کیونکہ مجھے بڑی ذلت محسوس ہو رہی تھی جب تسلی دے رہے تھے. میں نے کہا تم سے ابھی بھی میں اچھا ہوں, تم لوگ 1-1 والے, میں کم از کم 2-2 والا ہوں, تو زیادہ تسلی مت دو. خیر, تو مجھے یاد ہے یہ جتنے بھی 2 شادیوں والے ہیں نا, یہ میرا بیان سنیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ 2 شادیوں کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے. میں سوچ رہا ہوں ایک بیان میں صرف اس پر کروں کہ 2-3-4 بیگموں کو ہم نے جو اپنے تجربوں سے سیکھا ہے نا, تجربوں سے, کہ کیسے کم سے کم لڑائیاں ہوں, یہ تجربوں سے سیکھا ہے, کتابوں میں لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. تو میں سوچ رہا ہوں ایک کتاب اس پہ لکھوں میں, لیکن وہ کتاب لکھوں گا سب عورتیں پڑھ لیں گی, سمجھ جائیں گی. اس لیے میں چھپڑ میں بتاتا ہوں یہ سارے پوائنٹ, چھپڑ میں. تو میں نے, ہمارے ایک دوست نے بلایا, بولا تو آپ کی دونوں فیملیوں کو دعوت ہے. میں 1 by 1 کر کے لے گیا. پہلے ایک کو لے کر گیا, جب وہ کھانا وانا کھا لیا ان کو لے کے آیا,
دوسرے گھر والوں کو لے گیا, واپس آیا, 2 دن بعد لڑائیاں, دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے, پہلی والی کی لڑائی ہو رہی ہے مجھ سے ٹائٹ والی. میں نے کہا پتہ نہیں ہو کیا گیا. پتہ چلا پہلی والی کو لے کر گیا, اب چونکہ وہ ٹائم پر واپس آ گئے گھر والے تو مجھے فون کرنے کی ضرورت, ہاں وہ ٹائم پہ واپس نہیں آئے, سوری میں پہلے دوسرے کو لے کر گیا, انہوں نے کہا تھا دوسروں کو لیں, دوسری والی کو لے آئے, دوسرے گھر والے کو لے گیا, وہ چونکہ ٹائم پہ واپس آ گئے تو مجھے دوبارہ کال کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی, جو ٹائم دیا تھا اس پہ میں واپس لے آیا. پھر پہلے گھر والوں کو لے گیا تو وہاں مجھے کیونکہ انہوں نے دیر کر دی, مجھے بار بار کال کرنی پڑی, بھائی کتنی دیر لگے گی, کتنی دیر لگے گی. اب ادھر میں نے کئی کالیں کی, وہاں کال نہیں کی, ضرورت ہی نہیں پڑی. ان لوگوں نے اس کو بتا دیا گھر والوں کو کہ تم جب آئے تھے تو مفتی صاحب نے ایک کال بھی نہیں کی ہے, اور جب دوسرے گھر والے آئے ہیں مفتی صاحب نے کم از کم 10 کالیں کی ہوں گی. از کالڈ فساد. کیا کہتے ہیں اس کو؟ فسادی. اور یہ مجھے اتنے تجربے ہو گئے نا, میں نے کہا بھائی ایک پالیسی بناؤ, جس گھر والوں کو جہاں لے کے جاؤ دوسروں کو اس گلی کا راستہ بھی نہیں بتانا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے میرے پاس درجنوں واقعات ہیں, چاہے وہ دیندار خواتین ہو, تبلیغ سے تعلق ہو, علماء سے تعلق ہو, نہ 100 میں کوئی ایک ایسی خاتون ہوگی جو شاید فساد نہ کراتی ہوں. ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اس بات سے فساد ہوگا, ان کی نیت فساد کی نہیں ہوتی. عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا بھائی کیوں ادھر کی بات ادھر کر رہی ہو. بھائی ایک گھر والوں کو میں لے گیا, اب میں دیندار لوگوں کے گھروں میں لے کے جا رہا ہوں, سب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ضرورت کیا تھی, ایک بندے کی جب 2 شادیاں تھیں تو آپ نے کیوں شادی کی اس سے. میں جن گھروں میں لے کے جا رہا تھا وہ سارے ماشاءاللہ 4 مہینے لگے ہوئے, دیندار پردے دار خواتین. گھر والوں کو ورغلا رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا تھی, ایک بندے کے 2 بیگمیں پہلے سے ہیں, اس کے اولاد بھی ہے, تو آپ کو ضرورت کیا تھی. اب وہ بیچارے گھر والے پریشان کہ یار کیا بتائیں کیا ضرورت تھی. کہہ رہے ہیں بس وہ ہم نے دیکھا بھائی اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو ہم کر لیتے ہیں. نہیں تو کیا مطلب, کوئی بھی سب کچھ کسی کے پاس بھی ہو کر لو گے شادی. ایک گھر نہیں, 2 گھر نہیں, 10 گھروں میں لے کے گیا ہوں, 10 کے 10 نے کھوپڑا خراب کیا ہے. میں بے دینوں کی بات ہی نہیں کر رہا, دینداروں کی بات کر رہا ہوں. ایک جگہ ایسا ہوا, میں گھر والوں کو لے کر گیا, میں نے کہا یہاں ورک شاپ ہو رہی ہے ٹائم مینجمنٹ کی, میں خود بھی سیکھوں گا ٹائم مینجمنٹ کے کورس. ہر آدمی علم کا محتاج ہے, چلو گھر والوں کو بھی لے جاتا ہوں, ان کو بھی سکھاؤں گا. جو کورس کروا رہے تھے وہ بھی بڑے دیندار ماشاء اللہ. تو ہم نے کہا اچھا ہے گھر کی بھی ٹائم مینجمنٹ صحیح ہو جائے, گھر والوں کو بھی رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, بچوں کی تربیت پہ اثر وغیرہ 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 وغیرہ. تو پردے کا بھی تھوڑا انتظام تھا. میرے گھر والوں نے بتایا خواتین جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں وہ یہی سمجھاتی رہیں مجھے کہ تم اپنے میاں سے پوچھ کے گھر سے باہر نکلتی ہو. کہ جی ہاں ہم تو نہیں نکلتے, ہم تو نہیں نکلتے. ابے تم اگر پاگل ہو تو اس کو اگلوں کو کیوں خراب کر رہے ہو. ہم نے تو کبھی اپنے میاں کو نہیں بتایا, ہمارا تو جب دل چاہے پرس گلے میں لٹکائیں, اور یعنی وہ شو مار رہی ہیں کہ ہم کیا ہیں, آزاد ہیں. تو اس لیے مجھے اندازہ ہوا میرے بھائی بہت مشکل کیس ہے. تو اس لیے میں نے کیا کیا ہوا ہے, جس ملک میں بھی کسی گھر والوں کو لے گیا نا, اس ملک میں دوبارہ اس کو لے کے نہیں جاتا. دوسرے گھر والے دوسرے کنٹری میں جائیں گے, اس کنٹری میں نہیں جائیں گے. کنٹری میں بھی اگر پتہ چل جائے نا مفتی صاحب کے گھر والے آئے ہوئے ہیں, خواتین سمٹ کے آئیں گی وہاں پہ, بولیں گی وہ والے جب آئے ہوئے تھے تو اتنی کالیں کی تھیں, تم جب آئے ہوئے ہو تو اتنی کالیں کی. اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اس سے. میں پریشان ہوتا تھا یار, اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے, اچانک ہو کیا جاتا ہے. ایک خاتون آئی ہمارے گھر میں, پرانے وقتوں کی بات ہے, میرے گھر میں بڑی اچھی 2 گھر والے تھے, بڑی اچھی ہنسی خوشی زندگی شروع ہو گئی. شروع میں تو کچھ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, سب گھروں میں ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ نارملائز ہو گیا سب, اب فٹ فاٹ سب چل رہی. ایک خاتون آ گئی ہمارے گھر میں, اگلے دن لڑائی شروع گھر والوں کے ساتھ. میں پریشانی ہوا کیا ہے, وہ خاتون نے آ کے اتنی ناشکری پیدا کی ہے نا, کہا تمہارے میاں نے 2 شادیاں کی ہیں, تمہیں دیا کیا ہے. یہ فرش تو سب گھروں میں ہوتا ہے,
یہ پنکھے تو سب گھروں میں ہوتے ہیں. ہمارا تو خیال تھا کوئی شیش محل ہوگا, کیونکہ 2 کیوی ہیں تو دونوں کو شیش محل بنا کے دیا ہوگا, بڑی لگژری لائف ہوگی. ناشکری پیدا کر دی کہ نہیں کر دی پیدا؟ بھائی بڑا مشکل کیس ہے, بہت ہی یعنی بہت مشکل ہے. تو اس لیے کسی نے بہت بہترین بات کی ہے کہ کون سا محکمہ ایسا ہے جہاں پر خواتین جاب نہیں کر سکتی؟ جواب فائر بریگیڈ, کیونکہ خواتین کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا. تو پھر بھی میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا. جب آپ نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں یا 3 کی ہوئی ہیں تو اتنا خیال کر لو, میں نہیں کہہ رہا ملنے ملانے سے روک دو, یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ملنے ملانے سے ہی روک دیا جائے, گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائیں. اتنی احتیاط ضرور کر لو, ایک گھر والوں کو جن سے تعلق ہو دوسروں کا ان سے نہ ہو, نہ نمبر ہو, نہ SMS پہ کوئی بات ہو سکے, پتہ ہی نہ ہو کہاں ہے. دوسروں کا تعلق, ان کی فرینڈ شپ کسی اور خواتین سے ہوگی, تیسری کی کسی اور فیملی سے, چوتھی کی کسی اور فیملی سے. آپس میں ان کا بھی آپس میں لنک نہ ہو اور ان کے دوستوں کا بھی آپس میں لنک نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر تو چل پائے گا, ورنہ تجھ سے نہیں ہو پائے گا, تجھ سے نہیں ہو پائے گا, مر جائے گا. بعض لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں 4 بیویوں کو بٹھا کے ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, ہوتے ہوں گے. یہ لوگ مثالی نہیں ہوتے, ذہن میں رکھو. جو کہتے ہیں نا 2 3 4 کو ایک ساتھ رکھا ہوا ہے, بہنوں کی طرح رہتی ہیں, یہ مثالی نہیں ہے, کیونکہ یہ نیچرل سے ہٹ کر ہے. جو چیز بھی نیچرل سے ہٹ کر ہوتی ہے وہ ایگزامپل نہیں ہوتی. ایگزامپل وہی چیز ہوتی ہے جو نیچرل ہو. میں نے کبھی بھی شو نہیں ماری کہ ماری 2 گھر والے محبت سے رہتے ہیں بہنوں کی طرح. میں اگر یہ مثال دوں گا تو دوسری شادی ناکام ہو جائے گی. کیوں؟ جب لوگ کریں گے لڑائیاں ہوں گی, بولیں گے یار ہمارے تو ناکام. بھائی مثال ہی ہے, یہ لڑائیوں والی ہے, اسی طرح ہی کرنی ہے, اسی طرح ہی رہنا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ جیسے قربانی کا جانور جب گراؤ گے تو شاید کوئی ایک مثال ہو, بکرا آیا خود لیٹ گیا اور چھری بھی خود چل گئی. یہ مثالیں آپ پبلک میں دو گے تو لوگ قربانی سے دور بھاگیں گے, کیونکہ جب لوگ بکرے کو لٹائیں گے نا, بکرا لیٹے گا نہیں, ٹانگیں بھی مارے گا اور بیل ہڈیاں بھی توڑے گا آپ کی. تو سوسائٹی میں وہ مثال چلتی ہے جو ریئلٹی کے قریب ہوتی ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ بیل کو لٹاؤ گے تو وہ بھی تمہیں لٹانے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے نا, اور ٹانگیں چلائے گا اور مارے گا. اور جو دیکھ لو یوٹیوب پہ جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, اچھل کے تمہیں بھی کیکے مارے گا, پھر بھی کرنی ہے قربانی. تو 2 شادیوں میں میرے بھائی مسائل ہوں گے, بیگموں کی لڑائیاں بھی ہوں گی, فسادات بھی ہوں گے. آپ مرد کے بچے بنو, آپ اس کو کنٹرول کرو, اور پھر 2 کرو 3 کرو اور ڈھیڑ بن کے 4تھی کرو. اسی طرح ٹینشنوں کے ساتھ ہی یہ سنت ہے. ہمارے نبی نے بھی 9 ازواج تھی میرے بھائی. اختلافات سید الانبیاء کے گھروں میں بھی ہوئے ہیں. آپ ناراض ہو کے چلے گئے, 1 مہینے بعد واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر بھی نبی کی سنت ہے یہ. ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجات تھیں, ان میں بھی آپس میں اونچ نیچ ہوئی ہے, کیونکہ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے. جب وہ محبت کہیں ہوگی تو جذبات بھی ہوں گے, اور محبت میں شیئرنگ کے وقت اس کو تکلیف ہوگی تو ری ایکشن ہوگا. وہ کوئی پتھر کی بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے, لوہے کی بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے کہ اس میں جذبات ہی نہ ہو. یہ آپ کا کام ہے ان جذبات کو کنٹرول کرنا اور اس کو مینیج کرنا. اس لیے میں کہتا ہوں مرد کے بچے بنو, آدمی کے بچے بنو, پجامہ بننے کی کوشش مت کرو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو کرو, یہ کام کرو, اور ٹینشنوں کے ساتھ ہی ہوگا, یہ خوشیوں کے ساتھ نہیں ہوتا, ٹینشنوں کے ساتھ ہی سنت ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں جہاد کی نیت سے کرو. تو میرے بھائی ہمارے پیغمبر کی سنت ہے زیادہ شادیاں کرنا, اور پھر ان شادیوں کی ٹینشنیں برداشت کرنا. یہ کس کی سنت ہے؟ پیغمبر کی. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, میں سب کو یہ بات بولتا ہوں, اگر نکاح سنت عمل نہ ہوتا, نکاح کی شریعت نے ترغیب نہ دی ہوتی, شاید میں ہم ایک بھی نہ کرتے. لیکن ہمارے پیغمبر نے اس کو اور اسلام نے اس کو سنت قرار دیا.
اور کہا کہ اس میں برکت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نکاح میں ٹینشنیں ہیں, نکاح میں ٹینشنیں ہیں لیکن نتیجے کے لحاظ سے خوشیاں ہیں. زنا میں خوشیاں ہیں, نتیجے کے لحاظ سے عذاب ہے. خوش, یہ ساری ٹینشنوں کے باوجود بھی خوش شادی شدہ ہی ہوتا ہے. خوش کون ہوتا ہے؟ یعنی یہ وہ ٹینشنیں ہیں جو خوشیوں کا پیش خیمہ ہے. ایک آسانی مثال دیتا ہوں, پیش خیمہ تھوڑے گاڑی ہو گئی. آپ کو جب درد ہو اور ڈاکٹر کولے میں ٹیکا ٹھوک دے تو خوشی ہوتی ہے یا ٹینشن ہوتی ہے؟ بولو نا, ٹینشن ہے. لیکن یہ ٹینشن بڑی ٹینشن سے بچا لے. ایک دفعہ چیخ نکلتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو حلال جتنی بھی ٹینشنیں ہیں نا وہ ہیں ٹینشنیں, لیکن وہ ٹینشنیں انسان کو خوشیاں دیتی ہیں. اور حلال کی ٹینشن سے آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا, خودکشی نہیں کرتا. کبھی بھی نہیں میں نے دیکھا 2 شادیاں کر کے ٹھا کر کے گولی مار کے مر گیا ہو. کمارے بہت سڑ رہے ہوں گے, ناکام عشق اور یہ فلانا عشق اور ڈمکانا عشق. 4 شادیاں کرنے کے بعد جو پریشانیاں ملتی ہیں وہ پریشانیاں ایسے ہیں جیسے ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح. چھوڑ دو تم لوگ, پھر تم لوگ کے لیول سے اوپر کی باتیں شروع کر دیتا ہوں میں, پتہ نہیں کھو جاتا ہوں دنیا. پھر مجھے خیال ہوتا ہے یہ نابالغوں کے سامنے کیا باتیں شروع کر دی ہیں یار. میں بچے ہو, بچے رہنے دو, رہنے دو. بہت معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ لوگ کے لیول سے اوپر کی باتیں جب کر رہا ہوں پھر اچھا نہیں لگتا مجھے. آپ لوگ کے لیول پہ آ کے بات کرنی پڑے گی, زیادہ اونچی باتیں ہو گئی. مفتی صاحب اگر آپ بھی شیخ ادریس اور ابن العثیمین کی طرح سیرت بیان کریں تو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. گورنمنٹ نے عید کے تیسرے دن کی چھٹی نہیں دی, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ 3 دن چھٹیاں دے دیں بہت ہیں, 9 ذی الحجہ کی, 10 کی, 11 کی. تیسرے دن دے دے تو اچھی بات ہے, نہیں دے تو بھی ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی بات نہیں, گورنمنٹ سے پوچھو, میں کوئی گورنمنٹ کا ملازم تھوڑی ہوں. ہاں جو 100% غلط بات ہوگی اس پہ ہم ری ایکشن ریکارڈ کروائیں گے. جیسے بھی 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی پہ پابندی لگائی, اس پہ ہم نے ریکارڈ کروایا. مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, بالا کوٹ سے آئے ہیں. کہاں ہیں؟ 1 منٹ مل لیتے ہیں. کوئی سوال یہاں سے پوچھ لیں جلدی جلدی, شاباش. السلام علیکم. مائک جی.